رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخرج له عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیات کریمہ تلاوت کی۔ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیچھے جو ایک حادثہ فاجعہ رونما ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ میں اور اس سے اگلی اور پچھلی آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے پاس بہت بڑی تعداد میں سونا تھا، زیورات تھے۔ وہ زیورات انہوں نے قبطیوں سے لیے تھے، یعنی فرعون کی قوم سے زیورات لیے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، پیچھے ان کے جو نائب کے طور پر کام کر رہے تھے وہ حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا و علیہ السلام تھے۔ یہ سامری جو ہے یہ بہت بڑا جادوگر بھی تھا اور بت بنانے کا ماہر بھی تھا۔ یہ سامری جو ہے، اب اس نے کیا کیا، اس نے سب لوگوں کو ورغلایا، کہنے لگا کہ آپ لوگ جو سونا رکھ کے بیٹھو نا اپنے پاس، یہ سونا قبطیوں کا ہے اور ان کا زیور، ان کا سونا آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر مجھے دے دو تم سارا سونا تو میں اس کی کوئی اور شے بنا دوں تو تاکہ تمہارے کام آتی رہے۔ تو سب لوگوں نے بڑی رضا اور خوشی کے ساتھ اس کو سونا جمع کروا دیا۔ اس نے وہیں پہ بھٹی لگائی، بھٹی لگانے کے بعد سارا سونا اس میں رکھ دیا، آگ لگا دی نیچے۔ اب یہ کاریگر تو تھا، ماہر تو بلا کا تھا یہ۔ اب اس نے سارا سونا پگھلانے کے بعد اس کا ایک بچھڑا بنا دیا۔ اب بچھڑا بنانے کے بعد اور اس میں ایسے دو سوراخ رکھے، ایک ہوا کے آنے کا، ایک ہوا کے نکلنے کا، اور اس میں ایسا نظام رکھا اس نے کہ صحرائی ہوا جو ہے وہ تیزی سے آ کے جیسے وہ اس کو ٹکرائے، اندر سے ٹکرا کے دوسری طرف سے نکلے تو آواز جو ہے اس کے منہ سے نکلے باہر۔ جیسے آواز ٹکراتی نا، درختوں کے پتوں کو ٹکراتی ہے تو آواز نکلتی ہے، جی درخت جب ہلتے ہیں تو ان کی الگ سے آواز آتی ہے۔ ہر ایک چیز جو بھی ہلتی ہے ہوا سے تو اس کی الگ آواز آتی ہے۔ شاپر ہلے ہوا میں تو اس کی الگ آواز آتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ کپڑے کھڑے ہوئے ہوں وہ ہلیں تو اس کی الگ آواز آتی ہے۔ تو اس طرح کر کے اب اس نے ایسا نظام رکھا اس میں کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی، دوسری طرف سے جب نکلتی تو ان سے برر کر کے نکلتی تو باہر سے جناب بھاں کی آواز آتی، جیسے بچھڑے بولتے ہیں۔ اس طرح کہ اس میں نظام رکھا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس بچھڑے نے ہوا گزری ایک طرف سے داخل ہوئی، دوسری طرف سے نکلی اندر سے گھوم کے، اس کے منہ سے جناب وہ باں کی آواز آئی تو اس نے لوگوں کو کیا کہا، اس نے کہا یار دیکھو میں نے تو سونا ڈالا تھا اس میں، یہ تو آپ کا خدا باہر نکل آیا ہے، مجھے خود سمجھ سے باہر ہے، میں نے سونا ڈالا تھا۔ اصل میں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے تو ایک جگہ لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، کوئی نئے نئے لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھے نا ذرا حضرت،
یہ کیسے ان کا خدا سامنے ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں گو ماتا کے ساتھ، تو اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کر لیتے ہیں، ہر طرح کے دکھ سکھ بھی، اس کے لمبا سارا کان ہے، ہر ایک کی بات بھی سن لیتی ہے، تو کیوں نہ ہمارے لیے بھی ایسا کو خدا بنا دیا جائے۔ اب چونکہ یہ پہلے یہ طمع ظاہر کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اب اس جادوگر نے، اس سامری ذلیل نے ایسا ڈرامہ کیا، ایسی حرکت کی کہ جناب سونا لیا اور باہر جناب بچھڑا نکال دیا۔ یہ بچھڑا پورا تیار ہو گیا، نکالا، اس نے کہا میں نے تو بھٹی میں اکیلا سونا ہی ڈالا تھا، یہ باہر تو تمہارا معبود برحق نکلا ہے باہر، ہاں جی۔ اب وہ اسے کہتے تھے گو ماتا، اب یہ جو ہے یہ درمیان سے نکلا ہے گوشالہ، فارسی میں اس کو بچھڑے کو گوشالہ کہتے ہیں، ہاں جی، یہ دوسرا نہیں، یہ گوشالہ اکٹھا لفظ ہے۔ تو وہ یعنی بچھڑا باہر نکلا ہے جی۔ اب لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے، اچھا ایک قول یہاں تک بیان ہوا کہ اس نے اندر ایسا نظام رکھا تھا، اور دوسرا قول جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس سے پوچھا، ہاں بھائی سامری سے، ما خطبک یا سامری، یہ کہاں سے آئی سوچ تجھے، کہاں سے نکالا یہ معاملہ تو نے، مجھے بھی تو بتا۔ تو کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو کسی نے نہیں دیکھی تھی، میری نظر وہاں پڑی ہے جہاں کسی کی نظر نہیں پڑی۔ میں کہ وہ کیا چیز تھی؟ اس نے کہا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ آئے تھے دریا کے اندر، انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا تھا یا گھوڑی ڈالی تھی، تو جہاں جہاں ان کا پاؤں جا رہا تھا وہاں وہاں راستہ تو بن گیا سارا، تو وہاں وہاں پاؤں لگتا کچھ نہ ہوتا، پاؤں اٹھتا وہاں سبزہ اگاتا۔ تو اس نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، میں نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی بھر لی تھی جبریل علیہ السلام کی گھوڑی یا گھوڑا جو بھی تھا سواری ان کی، اس کے پاؤں کو لگنے والی مٹی، میں نے کہا یہ بڑی تبرک والی مٹی ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ میں نے کہا یہ بڑی تبرک والی مٹی ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، میں نے اس رب کے رسول یعنی جبریل امین علیہ السلام کی جو سواری تھی اس کے پاؤں کو لگنے والی جو مٹی تھی وہ میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی تھی، من اثر رسول، ان کے قدموں کے نشان والی مٹی۔ وَكَذَلِكَ لِي وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، بس اس طرح کر کے میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے کہا وہ مٹی بڑی برکت والی ہے، بچڑا تو میں بنا سکتا تھا، آواز میں نکال نہیں سکتا تھا، وہ میں نے مٹی ڈالی برکت والی تو اس میں سے جناب آواز بھی نکلنی شروع ہو گئی۔ اندازہ لگائیں، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا؟ اب شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے یہاں پہ اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ سونا جو تھا وہ سارے کا سارا وہ باطل تھا۔ وہ کیا تھا؟ باطل تھا۔ جبریل امین علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کو لگنے والی مٹی وہ حق تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ حق تھی۔ کہتے ہیں حق اور باطل جب دونوں اکٹھے ہوئے، دونوں نے جب سمجھوتا کر لیا، دونوں ایک ہی جگہ جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں باطل تو گمراہی پھیلانے والا تھا، وہ حق بھی لوگوں کے لیے گمراہی کا اور کفر کا اور شرک کا سبب بن گیا۔ کیسی بات ہے؟ کہتے ہیں وہ حق بھی لوگوں کی گمراہی اور کفر اور شرک کا سبب بن گیا۔ کچھ لوگ بچے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے جب صرف بانس سنی نا جی بچھڑے کی، تو سارے لوگ جو ہیں اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے جو جناب بھٹی سے باہر آیا ہے۔ سارے لوگوں نے جناب بچھڑے کا کلمہ پڑھ لیا اور اس کے سامنے جھک گئے جناب، جتنے بھی لوگ تھے سوائے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے وہ بچے، باقی سارے اس کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے جناب بچھڑے کو معبود برحق مان لیا، اس کی جناب عبادت کے لیے جھک گئے۔ ادھر حضرت ہارون علیہ نبی جناب علیہ السلام منع کر رہے ہیں تو وہ روک نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جو چیز ہم دیکھ چکے ہیں وہ تو کسی نے نہیں دیکھی۔ اس نے جناب وہ مٹی دیکھی تھی تو کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس کی بانس سنی تو کہا ہم نے جو سنا ہے وہ کسی نے نہیں سنا، ہم نے تو بانس سن لیا۔ یہ حساب ہے ہماری قوم کا۔ ایک طرف رب کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا عرصہ ان کو تورات
اتنا عرصہ ان کو رب تعالیٰ کی توحید سکھاتے رہے، تو رات تو لینے گئے، اتنا عرصہ ان کو جناب رب تعالیٰ کی توحید سکھاتے رہے، پھر ہارون علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ان میں موجود ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ ساری کی ساری ان کو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنی ہوئی توحید پر ایمان نہیں رہا، بچڑے نے صرف باں کی ہے، سارے بچڑے کے سامنے جھک گئے۔ اندازہ لگا، اس سے ثابت ہوا کہ باطل جو ہے وہ اکیلا کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اہل حق کو کبھی بھی بگاڑ نہیں سکتا، جب تک کہ حق جو ہے اہل حق کی جماعت کا کوئی بندہ وہ باطل کے ساتھ نہ مل جائے۔ ہیں اکبر بادشاہ کا دماغ خراب بھی ایسے نہیں ہوا تھا، ابو الفضل اور فیضی اس کے ساتھ ملے تھے۔ ہیں وہ قرآن کا اتنا بڑا مفسر اعظم تھا اس وقت کا، جس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، بغیر نقطے والی تفسیر لکھی پورے قرآن کی، اور کہیں پہ نقطہ نہیں آیا اس لفظ میں۔ بتائیں کیسا بندہ تھا وہ، بلا علم والا، نام ابو الفضل اور فیضی، اور حرکتیں ان کی کیا تھیں، ہیں بادشاہ تک کے لیے جناب انہوں نے ایسا گمراہ کیا، بے دینی کیا اکبر کو ملحد بنا چھوڑا، خود بھی ایمان سے گیا اور اسے بھی بے دین کر دیا، اور اس کو اکبر اعظم کافر اعظم بنا دیا اسے۔ بتائیں، تو یہ جو ہے نا، حق والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ باطل سے پرے ہی رہیں، باطل سے پرے رہیں، ہاں باطل کو قریب نہ آنے دیں، نہ خود باطل کے قریب جائیں۔ اگر یہ باطل کے پاس جائیں گے یا باطل ان کے پاس آئے گا تو پھر حق کا بہت نقصان ہوگا، حق کا بہت نقصان ہوگا، سچی کہہ رہا ہوں آپ۔ آج جتنی بھی آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان بدتمیزی بپا ہے جی، میں واللہ کہہ رہا ہوں اس وقت الحاد جو ہے نا صرف انگریز کے اداروں تک نہیں رہا، فرنگی سکولوں تک نہیں رہا، اس وقت الحاد جو ہے آپ کے مدرسوں میں آ چکا ہے۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں، اس وقت جو ہے ہمیں سکولوں میں پڑھے ہوئے لڑکوں کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، بلکہ ہم تو لڑ رہے ہیں بھائی، یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ بعد کی بات ہے، وہ دور شروع ہو چکا ہے کہ ہمیں مولویوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے دین کی خاطر۔ مولویوں کے بھی نظریات دین سے کھسک گئے ہیں، وہ بھی حق سے جناب پرے جا گرے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے لڑکے ان کے بعد بیٹھ جائیں، ہاں جی، کوئی دینی سوچ فکر نہیں ہوگی ان کی، نہ غلبہ دین کی فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ درد ہے، نہ تڑپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی جناب فرنگی کے نظام تعلیم پہ، نظام سیاست پہ، نظام جمہوریت پہ راضی ہیں جناب، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سرکار جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں نا، تو یہ سارا کیوں ہوا ہے؟ یہ سارا اس لیے ہوا ہے کہ حق نے جناب اپنا سر جھکا لیا ہے باطل کی طرف، حق نے اپنا سر جھکا لیا ہے، بلکہ اس نے اپنا دل ہی دے دیا ہے ان کو۔ سر جھکانا تو وہ دور کی، وہ تھوڑی بات ہے، بڑی بات ہے دل دے دینا ہے کسی کو، وہ دل دے بیٹھے ہیں، ان کو مرعوبیت کا شکار ہو گئے ہیں یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر صرف اسی بات پر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ خفتہ قوم جو ہے وہ بیدار ہو جائے، تھوڑی جاگ جائے۔ دو چیزیں یہاں بڑی قابل غور ہیں اس سامری کے اس عمل سے۔ سامری نے جو کام کیا نا، یہاں پہ دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، آپ بھی توجہ فرمائیے گا، امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو جلدی سمجھا پاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے، سامری نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کو لگنے والی مٹی اٹھائی، برکت والی مٹی تھی، بولو نا، برکت والی مٹی تھی، تبرک تھا، تبرک ہی اٹھایا اس نے۔ نظریہ اس کا یہاں تک اچھا لگتا ہے کہ اس نے تبرک کے طور پر مٹی اٹھا لی۔ کیسے اٹھائی؟ تبرک کے طور پر مٹی اٹھائی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سواری کے پاؤں کو لگنے والی مٹی۔ اب وہ تبرک جو ہے اس کا آگے لاکھوں لوگوں کے مشرک ہونے تک لے کے جا رہا ہے۔ کیوں لے کے گیا؟ اس کی ایک وجہ تھی۔ تبرک والی بات تو ٹھیک تھی اس کی، لیکن اس کے اپنے دل دماغ کے اندر عقیدہ توحید راسخ نہیں ہوا تھا۔ اس کو خود عقیدہ توحید جو ہے اس پر اعتماد اور یقین نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جناب، وہ خود تو گمراہ تھا ہی تھا، اس نے آگے بہت سارے لاکھوں لوگوں کے لیے گمراہی کا اور کفر کا، شرک کا دروازہ کھول دیا۔ یعنی کہ ایسا کھڑا ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غدار بنا دیا لوگوں کو۔ آج بھی میں آج کا اس وقت کا سامری جادوگر اور آج کے سامری جادوگروں کو آپ دیکھ لیں۔ اس وقت کا سامری اس نے کیا کیا، اس وقت کے سامری کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بھی یہی کیا، تبرک والی مٹی اٹھائی
لیکن اس کے اپنے دل و دماغ کے اندر عقیدہ توحید راسخ نہیں تھا تو لوگوں کے لیے کفر اور شرک کا سامان کر گیا، اس کا وہ تبرک۔ سمجھ رہے ہیں آج میرے دور کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ جتنے بھی یہ تبرکات والے گھوم رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا کذب، کتنا بڑا دجل اور کتنی بڑی بدماشی سے کام لے رہے ہیں جی۔ تبرکات نعوذ باللہ من ذالک جعلی قسم کے بنا کے بیچ رہے ہیں، جعلی قسم کے بنا کے بیچ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک دوست آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد میں سے تھے، ان کے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے خلیفے کی اولاد میں سے تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ اس وقت جو ہے صرف 5 لاکھ روپے میں ایک پرانا جوتا مل جاتا ہے، 5 لاکھ روپے میں جوتا بنا کے پانی میں ڈالتے ہیں، وہ جناب جب پانی سے نکالتے ہیں اسے خشک کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ آج سے 1400 سال پرانا لگنے لگتا ہے، اور کہتے ہیں ایسے ایسے بیچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف 5 لاکھ روپے میں وہ جوتا جو ہے آپ کو مل جائے گا، بس آپ نے اس کا نام رکھنا نالین مصطفیٰ۔ بتائیں یار، جو کام اس سامری نے کیا تھا وہ کام آج کے سامری کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جگہ جگہ جناب آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جی، جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا ملک ہے، کون سا ایسا شہر ہے جہاں پہ آقا علیہ السلام کا امامہ نہیں رکھا ہوا؟ بتائیں۔ وہ ہمارے بزرگوں نے ادب بتایا، بھائی کوئی تمہارے سامنے لے کے آئے تم نے اس کا انکار نہیں کرنا، اور لیکن یہ جو کاروبار چل رہا ہے لوگوں کی عقیدتیں خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے نظریات کو بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ یار یہ تو چلو ٹھیک ہے، کوئی لے کے آئے اس کا انکار کریں گے تو آقا علیہ السلام کی اگر نسبت سچی ہوئی اس کی تو اس سے آقا علیہ السلام کی جو سچی نسبت ہے اس کا انکار لازم آئے گا، لیکن جو شے آقا علیہ السلام کی ہے ہی نہیں اس کو آقا علیہ السلام کا کیا کہہ کے جھوٹ بولنا، حضور کی طرف منسوب کرنا، اس کا وبال بھی کسی کے ذہن میں ہے بھلا؟ بتائیں۔ اور جتنا یہ لوگوں کو کفر اور شرک کی طرف راغب کر رہے ہیں یہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے بات ہے جی۔ ہم نے ہر ایک بندے کو پکڑ کے ایسا جناب قبروں کے پیچھے لگایا ہے، مزارات کو چومنے چاٹنے پہ لگایا ہے۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کی تعلیمات کا تو کسی کو پتہ ہی کو نہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں مزار پہ بندہ فاتحہ پڑھنے جائے 4 ہاتھ پر ہی کھڑا ہو، وہیں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھے، کہے یا اللہ اس کا ثواب بزرگ کو پیش کر رہا ہوں جی، ان کی برکت سے میرے حال پہ رحم فرما، اور دعا منہ پہ ہاتھ پھیرے وہاں سے آ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے جناب کئی بزرگ ایسے دیوانے جا کے دروازے کو کھٹکا رہے ہیں۔ پہلے ایک جگہ میں گیا، بندہ ہے دروازے کو کھٹکا رہا ہے، پھر کھٹکا کے ساتھ ہی اندر، میں نے کہا کھٹکایا کیوں؟ کہتا اجازت لے رہا تھا۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا پھر اندر کیوں گیا؟ بابے نے کہا کہ آ جا، کہتا کہا تو نہیں۔ میں نے کہا پھر کھٹکا کے پھر وہ انتظار تو کر تم، ایسے گھسا جا رہا ہے تم۔ تو یہ جو تبرکات کے نام پر جو آج کل دھندا چل رہا ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں انتہائی نقصان دہ ہے۔ کس کے لیے؟ ہماری عقیدتوں کے لیے، ہمارے نظریات کے لیے، ہمارے عشق رسول کے لیے، ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے نقصان دہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ نقصان دہ ہے میرے مسلک کے لیے، میرے مسلک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ جو سامری بیٹھے ہوئے نا، یہ سامری، ان سامریوں نے جناب تبرکات کے نام پر بہت دھندا کیا ہوا ہے جی۔ ایسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، لو جی آقا علیہ السلام کے مبارک آ کے ہم زیارت کروا رہے ہیں، لوگوں سے پیسے وصول کیے اور لے کے واپس آ گئے۔ یار بتائیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ تھے، وہ کہیں جا کے انہوں نے چندے تو جمع نہیں کیے، ہاں یہ ضرور کیا تھا، ٹوپی میں سلوائے ہوئے تھے، میدان جہاد میں ٹوپی پہن کے جایا کرتے تھے۔ حضور کے صحابہ نے تو یہ کیا یار، تم نے کیا کیا ہے؟ تم یہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ، آقا علیہ السلام کے امامہ شریفہ، یہ لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تم نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سچی بات ہے، ایک پیر ایک بندہ ہے یہیں آپ کے قریب نا، اس نے بھی تبرکات کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، اس کے کمرے میں اتنے تبرکات پڑے ہوئے ہیں، اللہ پتہ نہیں کہاں سے جمع کیے اس نے۔ اس کے پاس ایک مسواک پڑا ہوا تھا، میں نے کہا جی یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھ لیں۔ میں نے جب غور کیا لکھا ہوا تھا امام احمد رضا کا مسواک ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس امام احمد رضا کا فتح باری بھی ہے؟ کہتا ہے وہ تو نہیں۔ میں نے کہا مسواک کیوں رکھا ہوا آپ نے؟ ہیں آج بھی مزارات پہ چلے جائیں نا تو بزرگوں کی گتھڑی، جلی، بسترا، یہ چیزیں، ان کے جوتے چپل یہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا بزرگوں نے کوئی کتاب کو نہیں لکھی تھی، ہیں وہ کتاب یہاں رکھتے ہیں، لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں، اس کی زیارت کرواتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سارے جلی بسترے والے ہو، ہیں یہی چیزیں تم نے رکھی ہوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
ان کو بھی پتہ ہے قوم بیوقوف ہے، جس طرف لگائیں گے لگی رہے گی، قوم مست ملنگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دوسری بات جو قابل غور ہے یہاں پر وہ یہ ہے، ہم تبرکات کے مخالف نہیں، یہ ذہن میں رہے، تبرکات کی ہم زیارت کرنے والے ہیں، ہمیں محبت ہے تبرکات کے ساتھ، لیکن جو اس کے نام پہ دھندا چل رہا ہے، تبرکات کے نام پر جو لوگوں آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے، بھئی اس کو بیان کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ہاں، وہ بیان کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں جی، یعنی کہ تبرکات کے نام پر، تبرکات بندے کے پاس ہوں، عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہو تو بندہ شرک کی طرف چلا جائے گا، کفر کی طرف چلا جائے گا، حرام کی طرف چلا جائے گا، بے دینی بدعقیدگی کی طرف چلا جائے گا۔ اب دوسری بات، دوسری شے کون سی خراب کرنے والی ہے؟ یہ تبرکات کے نام پہ جو دھندا ہے یہ بھی بندوں کو خراب کر رہا ہے۔ جو چیز میں ابھی آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں وہ تو بہت زیادہ ہی کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے، اس نے بچھڑا بنایا، بچھڑے نے باں کیا۔ یہ اس کی میں نے جو پہلے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس نے دو سوراخ رکھے تھے، ایک طرف سے ہوا جاتی، دوسری طرف سے گھوم کے جب باہر آتی تو اس سے باں کی آواز نکلتی۔ اب یہ جو شے ہے نا، یہ تھی اس کی ٹیکنالوجی۔ کیا تھی؟ ٹیکنالوجی تھی۔ سمجھ تو تسی گئے ہوگے، اب جو ہے وہ سائنس کی خدمت ہونے لگی ہے۔ یعنی کہ اس وقت کا سب سے بڑا سائنسدان جو ہے وہ سامری تھا۔ وہ کون تھا؟ سامری تھا۔ اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ہاں جی، میری ایجادات کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہاں جی، جیسے جناب وہ بچھڑا جناب وہ انہوں نے باہر نکالا اس نے بھٹی سے، اور اس جناب ایسے ہوا ٹکرائی اور باہر نکلی تو اس نے بھاں کی، لوگ جو ہیں انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، بچھڑا ہی سارا کچھ۔ بچھڑے کے سامنے جناب گر گئے، انہوں نے اسے خدا مان لیا۔ بتائیں، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، آج انگریز کی جتنی جتنی ایجادات بڑھ رہی ہیں اتنا اتنا مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بتائیں۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے، جتنے کمزور ایمان کے تھے ان کا ایمان بہہ گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ تو اس کی ٹیکنالوجی بھی دیکھ رہے ہیں، ساری ترقی بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، اس کی ایجادات کو بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کو دیکھ رہے ہیں، بچھڑا باں بھی کر رہا ہے، وہ تو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں جھکے بچھڑے کی طرف۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل حق کی جماعت چاہے تھوڑی تعداد میں ہی کیوں نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کی آندھیوں میں، سائنسی اور ٹیکنالوجی کے ترقی کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہ جو ہے وہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے دروازے پر ہی رکھے گا۔ جی اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بات اقبال رحمہ اللہ کی مجھے یاد آتی ہے، وہ اقبال رحمہ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ٹیکنالوجی تو ترقی تو اس کی یہاں بعد میں آئی ہے، میں تو خود ولایت سے دیکھ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا تھا، وہاں جا کے کیا ہوا؟ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ کہتے ہیں میری تو آنکھیں، ایک تو اندھا دھند بہہ ہی جاتے ہیں نا، اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا، کہتے ہیں میری آنکھیں چندھیائی بھی نہیں ہیں، جیسے کئی لوگ کس طرح کر رہے ہیں، زیادہ تیز روشنی ہے تو کیسے کرتے ہیں، آنکھیں جھپکتی ہیں نا، تو کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کیا کہتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے معجزات تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تھیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف یہودیوں کی اتنی بڑی مضبوط جناب دیواریں، اس کا قلعہ، اس کی دیوار، اس کا دروازہ، کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مارا جناب وہاں پہ ہاتھ، اسے گرا کے نیچے رکھ دیا، پورے قلعے کو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فتح کر دیا۔ کہتے ہیں میں تو یہ واقعہ اپنی ماں سے سن کے گیا تھا، میں انگریز کی ترقی کو دیکھ کے کیسے مروب ہو سکتا تھا؟ میں تو مروب نہیں ہوا وہاں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں یہ بہنے والے اور ہوتے ہیں، جن کی رالیں ٹپکتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سائنس کی ترقی کو دیکھ کے بندہ ایمان ہاتھ سے نہ دے۔ جو ایمان دے بیٹھتے ہیں وہ پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے، آج تو نہیں سمجھتے، پھر ان کو انتظار کرنا چاہیے جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم اس وقت کے وہ سامری کے جو ماننے والے تھے، آج کے جو سائنس کے ماننے والے ہیں، ان کو ہم کہہ رہے ہیں یا پھر اسلام کی حکومت پہلے آ جائے یا اس کا انتظار کریں، یا پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے آئیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، ان کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیل، ناکام اور نامراد اور خسارے میں رہ جائے گی۔ سچی کہہ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھا ہے نا؟ یہ خاک کا ڈھیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک بات سنا دوں ذرا جلدی۔ جادو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ جادو وہ ہوتے ہیں جس میں اگلا بندہ جو ہے نا اس کی نظر بندی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ایک جادو وہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے تخیل پہ قابو پا لیتے ہیں، بندے کے
تخیل پہ قابو پا لیتے ہیں، قابو پانے کے بعد پھر جو یہ چاہتے ہیں نا، جیسے ریموٹ نہیں ہوتا، ریموٹ سے بدلتے جائیں چاہنا تو آگے بدلتے جاتے ہیں، اس طرح کر کے پھر اس بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جیسے جیسے چاہے گا اس بندے کو، حالانکہ بیٹھا ایک ہی جگہ ہوگا، جو یہ چاہے گا اس کو وہی دکھتا جائے گا۔ ابن سینا کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ ابن سینا کے دور کا ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ نے کہا ابن سینا تو ہر وقت ہماری دعوتیں پھونکتا رہتا ہے، کبھی ہماری دعوت نہیں کرتا تم، کبھی ہمیں بھی دعوت کھلانا تم۔ کئی ہوتے نا ایسے کھایا اور پھونک ماری اور نکل گئے، تو اس نے کہا دعوت کر دیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا تو کب کرو گے؟ اس نے کہا جی فلاں دن فلاں وقت آ جائیں، اور اس نے وقت دیا ان کو رات کا۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے کہا کون کون آئے؟ اس نے کہا کون کون آ سکتے ہو؟ اس نے کہا بھی میں آؤں گا، میرے ساتھ وزیر آئیں گے۔ انہوں نے کہا آ جائیں۔ ان کا مشیر آئیں گے۔ اس نے کہا آ جائیں۔ انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ دربار لگتا ہے، دربار میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا سارے؟ انہوں نے کہا سارے آ جائیں۔ وہ بھی حیران، انہوں نے کہا چلو جائیں، اس کو بھی بیست کریں، کیسے اتنی بڑی دعوت دے دی ہے تو بھنگڑ تھا، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو دعوت کیسے کرے گا؟ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی بڑی سائنسدان شے ہے، ہیں جی۔ جب وہ رات کے وقت پہنچے نا وہاں پہ، سارے حیران رہ گئے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سیدھا میدان تھا، وہاں بہت بڑا شہر آباد ہے، الگ الگ حجرے بنے ہوئے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کے باہر درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بڑا جناب ماحول اس کا بڑا زبردست۔ وہ سارے جناب وہ حیران ہوئے، ہر ایک کے لیے الگ الگ کمرہ ہے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ فلانے کا کمرہ ہے، فلانے کا کمرہ ہے، سارے آ کے بیٹھ گئے، سب کو جناب کھانا دیا جانے لگا، سب نے کھانے کھائے مزے کے ساتھ، ہیں جی، اور سب کی خدمت کے لیے جناب اس نے خواتین بھیج دیں، یو جی نوکری کے لیے آ گئیں، سارے وہیں آنن فانن سو گئے رات کو۔ سویرے اٹھے تو مٹی کے روڑے، کوئی گھر نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسے مٹی کے ڈھیرے، مٹی کے روڑے، اینٹیں، کوئی مٹی کو جناب گلے لگا کے سویا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ سارے سویرے کو جب اٹھے تو سارے ہی پریشان، سارے بیست، بادشاہ سمیت وہاں سے بھاگے۔ اس نے کہا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ رات کو اتنا بڑا عالی شان محل، پورا شہر نظر آ رہا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، رات کو سوئے ہوئے کھیڑ کے لے گئے یہاں سے۔ اب ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، اس نے ان کے تخیل پہ قبضہ کیا تھا، ان سب کو وہی کچھ دکھ رہا تھا جو کچھ وہ دکھانا چاہتا تھا ان کو، حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ بتائیں، آپ نے پیچھے قصہ پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، وہ انہوں نے جادو کیا تھا، ساری رسیاں وہاں موجود، سانپ بن گئے تھے، سارے بنے تھے، سارے ڈر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ڈرے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے تھے، باقی سب کو سانپ نظر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسیاں اور ڈنڈے ہی نظر آ رہے تھے، ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا اللہ اللہم ارنا الحق حقا اللہم ارنا الباطل باطلا، مولا مجھے حق کو ویسے دکھا جیسے حق ہے۔ کئیوں کو حق پردے میں دکھائی دیتا ہے، حق دکھائی نہیں دیتا۔ وارنا الباطل باطلا، مولا باطل مجھے ویسے ہی دکھا جیسے باطل ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ، آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی یہ دعا مانگنے والے بن جائیں نا، تو ہماری آنکھیں جو ہے نا جو چندھیا جاتی ہیں انگریز کی ترقی کو دیکھ کے، کبھی بھی خراب نہ ہوں ہماری آنکھیں، سچی کہہ رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ حال کیا انہوں نے جی۔ اب دیکھیں ایک بات اور ذرا غور سے سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ گئے تھے کوہ طور پر، کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر، پیچھے ہارون علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام نائب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ کن کے نائب تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کے کھڑے ہوئے ہیں کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ بچے وہی، ایمان انہی کا محفوظ رہا جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنہوں نے اس کی ترقی دیکھی نا وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، جنہوں نے جناب اس کے بچڑے کو دیکھا سارے مشرک ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نائب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے نائبین جو ہیں نا وہ حضور کی امت کے علماء حق ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس فتنے کے دور میں اس کا ایمان بچ جائے، وہ آقا علیہ السلام کے نائب کے ساتھ کھڑا رہے بس۔ جتنا ہی اپنے آپ کا اپنا تعلق مضبوط کرے گا علماء حق کے ساتھ، اتنا ہی اس کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے گا، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی والے ہوں، جتنے مرضی چمتکاریاں لے کر کے آ جائیں، اس کے ایمان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر سمجھ آ گیا؟ دوسری بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے بچڑے نے کوئی عارفانہ کلام نہیں کیا تھا، عارفانہ کلام نہیں کیا تھا، بچڑے نے صرف باں کی تھی، باں،
تو انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، انہوں نے خدا مان لیا اسے. کیا مان لیا؟ خدا مان لیا. آج ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، عالم دین جو ہے، آپ دیکھیں ہمارے ہاں سورہ یوسف چل رہی ہے. کون سی سورت چل رہی ہے؟ سورہ یوسف چل رہی ہے، جس قصے کو رب تبارک و تعالیٰ سب سے سونا قصہ قرار دے. یار ہمارے لوگ کتنے سنتے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ بتائیں کتنے لوگ سنتے ہیں جس قصے کو رب تعالیٰ اتنا سونا قصہ کہے اور اتنا احسن القصص فرمائے رب تبارک و تعالیٰ. یہ کہنے کے بعد رب تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے وہ قصہ سنائے. امت کے پاس وقت ہی کوئی وہ قصہ سننے کا. بتائیں امت جناب بھاگے بھاگے جا رہی ہے. صبح کتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں؟ 60-70 لوگ بیٹھ جاتے ہوں گے، 80 لوگ بیٹھ جاتے ہوں گے، باقی سارے روانہ ہو جاتے ہیں. بتائیں اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے جیسے فائرنگ ہو رہی ہے. ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ حق اپنے کان کو حق سننے کا عادی نہیں بنائے گا نا، تو پھر اس کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ باں پہ کلمہ پڑھ لے گا. اس کا باں پہ کلمہ پڑھ لے گا. یہ حاجی صاحب جانتے ہیں کہ بہت بڑا نوٹ خان صاحب ہے، نعت خان جس کو کہتے ہیں. محفل ہو رہی تھی، اس نے جناب سپیکر پکڑا، ایک نعت خان ہے، کہنے لگا ہاں. وہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، کہنے لگا واہ واہ. میں نے کہا اے اس نے کیا کہا ہے؟ کہتے کہا تو کچھ نہیں. میں نے کہا آپ نے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیسے پڑھ لیا بھائی؟ دماغ خراب تو ویرنگ شاٹ ہے آپ کی. کہا کچھ، میں قسم واللہ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا انہوں نے کہا واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات. اور میں نے کہا کیا ہے اس نے؟ کہتا جی وہ تو کچھ نہیں کہا، سے بائیں کی ہے بچڑے والی. میں نے کہا پھر آپ نے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیوں پڑھ لیا؟ دماغ خراب ہے نا. جس بندے قرآن سن کے جس بندے کے منہ سے واہ واہ نہ نکلے گا، قرآن سن کے جس بندے کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قصہ سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا. وہ قوالوں، میراثوں اور بھانڈوں کی باں پہ جناب سبحان اللہ پڑھنے والا بن جائے گا. اس کے لیے یہ سزا ہوگی. پھر اس کے لیے یہ سزا ہوگی. میں سچی کہہ رہا ہوں. نہیں ہے نا وقت آپ کے پاس، کوئی نہیں کھا رہا یار، وقت گزر جائے گا. تم کھانا بنا کے رکھو، کوئی نہ کھائے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ رب تبارک میرے آقا علیہ السلام نے، یہ رب تعالیٰ کا قرآن جو ہے رب کا دسترخوان ہے. یہ رب کا دسترخوان ہے. بتائیں رب تعالیٰ کا دسترخوان بچھا ہوا ہو، جی رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے در کے نوکر جو ہیں وہ بیٹھے ہی نہ وہ کھانا کھلا رہے ہوں، آپ اس دسترخوان کو پیٹ کر کے جا رہے ہوں. رب تبارک و تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا آپ لوگوں کو؟ اتنی بے پرواہی برتی تم نے، اتنی بے اعتنائی برتی تم نے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. بچڑے کی باں پہ قربان ہونے والے ہیں. یہ اس نے باں کی تو سر سجدے میں رکھ دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس بندے کو حق کا کلمہ سمجھ نہ آئے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مزاج اتنا خراب کر دیتا ہے کہ وہ بے دین بندے کی باں پہ جناب اپنی ہر شے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم نے نعت خانوں کی صرف آ کہنے پہ لوگوں کو لاکھوں روپے لٹاتے ہوئے دیکھا ہے. سچی بات ہے. نعت خان آ کرے گا، قوال میراثی والے کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھتے. کم کہتے واہ 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 کیا بات کیا بات. کرتے نہیں کرتے. دماغ خراب ہوئے، مزاج خراب ہوئے. نہیں مزاج خراب ہوئے. آج ان کے مزاج جھوٹ سن سن کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ حق ان کے قریب تک نہیں گزرتا. حق ان سے ناراض ہو چکا ہے. واللہ کہہ رہا ہوں حق ناراض ہو چکے ہیں ان سے. مزاج ان کے خراب ہوئے. جھوٹ سن سن کے ایسی بدبو ان کی جھوٹ کی اتنی عام ہو چکی ہے، ان کے مزاجوں پہ حاوی ہو چکی ہے. اب حق جو ہے وہ ان کے قریب ہی نہیں گزرتا. ان سے ناراض ہو چکا ہے. جا اور وہ جناب جو باں کرتے ہیں بچڑے والی، اس پہ صدقے قربان جا رہے ہیں. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب کی طرح، ہارون علیہ السلام کی طرح کھڑے ہو کر کے امت کو جناب حق کی راہ دکھانے والے ہیں، ان کے گلے پڑتے پھرتے ہیں. ابھی اس پہ بہت ساری باتیں کرنی تھی. جو چیزیں آج ابھی مغرب کے بعد میرے ذہن میں آئی نا، وہ بہت ساری تھیں. ابھی ایسے سمجھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا نا، وہ 10واں حصہ بھی بیان نہیں کیا. سچی کہہ رہا ہوں. جو چیزیں آج ذہن میں آئی ہیں میرے بحمد اللہ تعالیٰ، پھر کبھی وقت بنا تو، کیونکہ یہ واقعہ مختلف صورتوں میں آتا رہتا ہے، کبھی بنا تو انشاءاللہ عز و جل پھر میں ساری باتیں بیان کروں گا آپ کے سامنے. ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.